بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ ہے اور آج ہم جس کبیرہ گناہ کے حوالے سے سنیں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ ناظرین کرام، کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جو گناہ نہیں کر سکتی، ایک اللہ کے رسول، دوسرا اللہ کے فرشتے۔ ان دو ہستیوں کے علاوہ ہر انسان گناہ کر سکتا ہے۔ بشری تقاضے کی وجہ سے انسان سے زندگی میں بیشتر گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو، ایک مسلمان کو کسی بھی موڑ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان گناہوں سے اس پوری زمین کو بھی بھر دے، لیکن پھر بھی اس کو یہ امید ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا تو وہ میری توبہ قبول کر کر مجھے بخش دے گا۔ یاد رکھیں کہ نا امیدی یہ کفار کی صفت ہے، مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، لیکن وہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھے کہ ایک نہ ایک دن یہ میری تمام مشکلات، تمام مصیبتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اتنے نا امید ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان کے منہ سے کفریہ کلمات بھی نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی قسمت کو کوستے ہوئے کہتے ہیں کہ میری تو قسمت ہی اللہ پاک نے ایسے بنائی ہے، یا پھر اللہ پاک پر اعتراض کرتے ہوئے معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں اب تو اللہ بھی چاہے تو میری قسمت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ معاذ اللہ یہ یوں بولتے ہیں کہ اب تو اللہ بھی میرے حالات بہتر نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کے مایوسی کلمات بولنے سے انسان دار اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں مایوسی نہیں کرنی چاہیے اور نا امیدی کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس آیت کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرے کی حالت میں نہ پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تو انسان جتنے بھی گناہ کر چکا ہو، جتنا بھی وہ گنہگار ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں موت آنے سے پہلے توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ ایک اور حدیث شریف ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس طرح کہ اللہ عز و جل سے اچھی امید رکھتا ہو۔ تو اللہ پاک سے ہر وقت اچھی ہی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ نا امید ہونا یہ کفار کی صفت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ اس سے پہلے جو آیت تلاوت کی گئی اس کے تحت مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اس آیت میں اگرچہ ایک خاص چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن عمومی طور پر ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا منع ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ زندگی میں آنے والی پے در پے مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے
اللہ ताला की रहमत से हरगिज़ मायूस और ना उम्मीद न हो, क्योंकि ये काफिरों और गुमराहों का वस्फ और कबीरा गुनाह है। तो अल्लाह ताला से हर वक्त अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, उसकी रहमत से कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह पाक का ही हुक्म है और एक मुसलमान हमेशा अल्लाह पाक की रहमत से अच्छी उम्मीद रखने वाला होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कबीरा गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।